نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما۔ اور اسی طرح رسول کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور کما قال، جو آدمی دین کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیدھا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مدارس، یہ مساجد دین کے قلعے ہیں۔ بالخصوص ضلع بکر میں ادارہ مرکز اسلامی دریا خان بکر، یہ درس نظامی کا عظیم الشان مرکز اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے دین حنیف کی خدمت میں دن رات کوشاں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاونین، اساتذہ کرام، طلبہ اعزام، جملہ جتنے بھی احباب گرامی ہے، تمام کے لیے اس ادارہ کو صدقہ جاریہ بنائے۔ احباب گرامی، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ تمام مدارس میں شعبہ درس نظامی جو بڑے ادارے ہیں درس نظامی والے، ان میں جب کتب کا اختتام ہوتا ہے تو اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا درس رکھا جاتا ہے جس میں متعلقہ کتاب کے فضائل و مناقب اور اس کے لکھنے والے کے حالات وغیرہ وہ ذکر کیے جاتے ہیں، تاکہ طلباء کو اس جو کتاب انہوں نے پڑھی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ رغبت بھی ہو اور اس سے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید بھی ہو سکے، تاکہ جو انہوں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے الحمدللہ حدیث کا بہت بڑا ایک حصہ پڑھا ہے اور اس پر عمل کرنے میں وہ کوشش جاری و ساری رکھی۔ تو ادارہ مرکز اسلامی دریا خان بکر میں صحیح مسلم کی تکمیل ہوئی ہے، جس سلسلہ میں ہم نے اس طرح کا انعقاد کیا ہے کہ اس میں ہم نے آخری حدیث پر درس دینے کے لیے اور امام مسلم اور صحیح مسلم کے حوالے سے چند گزارشات ذکر کرنے کے لیے مفتی ضلع بکر، مفتی تحصیل حضرت مولانا علامہ مجاہد الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کو اس پروگرام میں شرکت کے لیے مطلوب کیا ہے۔ میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ محترم جناب مفتی مجاہد الحق صاحب کریم۔ اما بعد، حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا هشيم عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم قسما ان هذان خصمان اختصموا في ربهم انها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن حارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة وليد بن عتبة۔ باب فی قوله تعالی هذان خصمان اختصموا فی ربهم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ صحیح مسلم شریف کی آج آخری حدیث کی سعادت حاصل کی مولانا حافظ معاویہ حسن صاحب نے، اور آج یہ کتاب اللہ کے فضل سے
ہماری جو دورانیہ تھا تعلیمی اس میں یہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج اس کی آخری حدیث ہے۔ صحیح مسلم شریف کا تعارف اور صحیح مسلم شریف کی خصوصیات اور اس میں اہتمام اور اس کے تمام تر معاملات جو ہے آپ کے سامنے وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ خصوصاً صحیح مسلم شریف کا مقدمہ یہ تقریباً تمام علماء نے لکھا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے کا آغاز حمد سے کیا۔ کیوں کیا؟ وہ سارے دلائل، حمد کے دلائل، صلاۃ کے دلائل اور صحیح مسلم شریف کی تالیف کی جو درخواست امام مسلم رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو اسحاق ابراہیم بن سفیان نیشاپوری رحمہ اللہ نے کی، اس کتاب کی تالیف کی وجہ کیا تھی، وہ ساری باتیں آپ کے عظیم شاگرد جن کا نام امام ابو اسحاق ابراہیم بن سفیان نیشاپوری رحمہ اللہ نے آپ سے درخواست کی تھی کہ امام صاحب ایک ایسی کتاب ہمیں تصنیف کر دیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچنے والی تمام احادیث اور ان کو ان کی منقولہ سند و سمیت بیان کر دیں، لکھ دیں کسی کتاب کے اندر کہ مسودہ ہمیں کتاب تیار کر دیں، اور وہ احادیث ایسی ہوں جو دینی احکام و مسائل، ترغیب و ترہیب کے حوالہ سے ہوں اور ان میں کسی قسم کی طوالت اور تکرار بھی نہ ہو، کیونکہ عام آدمی طوالت سے، تکرار سے، وہ باتیں اس کے ذہن سے کافی دور ہوتی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد کی اس درخواست کے اوپر جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خدا دا صلاحیتیں دی تھی، حافظہ، قوت حافظہ دیا تھا کہ آپ نے 3 لاکھ احادیث اپنے ذہن میں حفظ کی ہوئی تھی۔ ان 3 لاکھ احادیث میں سے امام مسلم رحمہ اللہ نے 7500 کچھ روایات آپ نے صحیح مسلم شریف کے اندر جمع کی، کوئی تکرار نہیں تھا، کوئی طوالت نہیں تھی۔ تو یہ مسلم شریف کے مقدمے کے اندر یہ ساری باتیں آپ کو بیان کر دی۔ پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے کے اندر یہ بھی فرمایا کہ اول من یصیبہ نفع ذالک ایای خاصۃ، میں مقدمے میں ایسے مسلم جو میں تحریر کر رہا ہوں، تصنیف کر رہا ہوں، میں پہلا بندہ ہوں گا جس کو سب سے پہلے مجھے فائدہ ہوگا، کیونکہ جو بندہ کتاب لکھتا ہے، کتاب لکھنے والے کو سب سے پہلے اس کو خود فائدہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا لکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر راویوں کے اقسام کے بارے میں آپ کو بتایا کہ راویوں کے مختلف اقسام ہیں، راویوں کے مختلف مراتب تھے۔ ثقہ جو راوی تھے ان کی پھر 2 قسمیں تھی، وہ آپ کو مقدمے کے اندر لکھا دی گئی۔ اس کے بعد وضاء حدیث، جو لوگ حدیثوں کو گھڑتے تھے، جس طرح ابو جعفر عبداللہ بن مسور مدائنی تھا، عمر بن خالد واسطی، ابو سعید عبد القدوس شامی ایک راوی گزرا ہے، محمد بن سعید مسلوب ایک راوی گزرا ہے۔ تو یہ سارے راوی، غیاث بن ابراہیم نخعی، ابو داؤد سلیمان بن عمر نخعی، یہ راوی وہ تھے جو حدیثوں کو گھڑتے تھے۔ یہ مقدمے کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ ساری باتیں بتا دی، اور اس کے ساتھ منکر حدیث کی تعریف مقدمہ کے صفحہ 198 کے 58 کے اوپر یہ حدیث کی تعریف منکر کی بھی کی گئی، اور منکر روات کی تعداد جو ہے وہ بھی بتا دی گئی آپ کو کہ 6 قسم کے راوی ہیں منکر، جو حدیثوں کے منکر راوی، ان کی تعداد، ان کے نام سارے آپ کو بتا دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ سند کا ثبوت اور اس کی ضرورت، محدثین کے، تابعین کے اقوال بیان کر دیے کہ لوگوں سند جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، الاسناد من الدین، سند جو ہے یہ دین سے ہے۔ اس کے اوپر امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم شریف کے مقدمے میں مکمل ایک باب قائم کیا، آپ نے پڑھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بحث مقدمے کے اندر یہ تھی حدیث معنعن کی۔ حدیث جو ان کے ساتھ ہوتی ہے، آیا یہ متصل ہوتی ہے یا یہ منقطع ہوتی ہے، اس کی مفصل بحث آپ نے مقدمے کے اندر لکھ لی ہے۔ لکھیے صاحب علماء، حدیث معنعن جو ہوتی ہے یہ متصل ہوتی ہے یا
منقطع ہوتی ہے، آپ کو لکھا بھی دی گئی اور مفتی مجاہد الحق چینل کے اوپر یہ چیزیں اپلوڈ بھی کر دی گئی ہیں، نوٹس کی صورت میں آپ کو لکھوا بھی دی گئی۔ میں دوبارہ یہ رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں مستحضر ہو جائیں۔ اور اس کے بعد امام مسلم کی شرائط کیا تھی حدیث بیان کرنے کے اندر؟ امام مسلم رحمہ اللہ کی حدیث لینے میں شرائط یہ تھی کہ حدیث اس وقت قابل قبول ہوگی میرے ہاں، اتصال سند کے لیے امام مسلم ثبوت لکھا کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، ملاقات کا ثابت ہونا ضروری نہیں ہے۔ امام مسلم صرف یہ فرمایا کرتے تھے کہ امکان لکھا اور معاصرت، ممکن ہو کہ ان دو استاد اور شاگرد کی ملاقات ہوئی ہے، راوی مروی کی ملاقات ہوئی ہے، اور دوسرے نمبر پر معاصرت یعنی ایک زمانے کے بندے ہیں، مجھے ایسے بندوں کی روایت مل جائے تو میں روایت لے لوں گا۔ یہ امام مسلم کی دو شرطیں ہیں، راوی مروی استاد شاگرد کی ملاقات ممکن ہو، اور دوسرے نمبر پر معاصرت ہو، ایک زمانے کے دونوں ہو استاد شاگرد، میں وہ روایت قبول کر لوں گا۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں نہیں، وہ فرماتے ہیں ایک بار یا زیادہ بار ملاقات ہونا یہ ضروری شرط ہے، میں پھر حدیث کو متصل مانوں گا، وگرنہ میں اس کو متصل نہیں مانوں گا۔ تو یہ امام مسلم اور امام بخاری کی چند شرائط تھیں۔ اس کے بعد آپ نے مقدمے کے اندر سند عالی اور سند نازل کی بھی آپ نے تعریف پڑھی، اور اس کے ساتھ حدیث گھڑنے والوں کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، اور عقیدہ رجعت، رجعت کا عقیدہ کیا ہے، وہ عقیدہ رجعت کے بارے میں جو بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ بادلوں میں چلے گئے، اور پھر جب امام زمان آخری زمان یعنی امام مہدی جب آئیں گے تو حضرت علی آسمانوں سے آوازیں دیں گے، لوگوں امام زمان کے ساتھ مل کر جو ہے دجال کا مقابلہ کرو۔ عقیدہ رجعت کا یہ جو عقیدہ تھا امام مسلم نے اس کا رد کیا، یہ غلط ترین عقیدہ ہے۔ امام حضرت امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی اللہ کے ہاں چلے گئے، وہ کوئی بادلوں میں نہیں ہے، رب کے ہاں جو ان کا عظیم رتبہ مقام تھا وہ اللہ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا اس کے اندر کہ خطیب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حدیثوں کو ایسے نہ سند بیان کی نہ اس کا حوالہ دیا، امام مسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی روایات سے بھی آپ کو بچنا چاہیے۔ اور امام مسلم نے مقدمہ کے صفحہ 103 کے اوپر قول نمبر 68 بیان کیا، ایوب تابی کا قول بیان کیا، اور باقی کافی سارے حوالے دیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے نیک ہیں، لیکن نیک لوگ بعض اوقات جو ہے کمزور ترین چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے کافی ساری مقدمے کے اندر، مسلم شریف کے مقدمے کے اندر باتیں کی ہیں، وہ آپ نے لکھ لی ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس محفوظ ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کو اس لیے درج کیا کہ آپ کے شاگرد رشید کا مطالبہ تھا، آپ نے اس کے مطالبے کے اوپر کتاب کو تصنیف کی۔ آپ کا پورا نام آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کنیت ابو الحسین ہے، لقب عساکر الدین ہے، نام آپ کا مسلم آپ کا نام تھا، اور جے پیدائش آپ کی ملک ایران کا علاقہ ہے خراسان، خراسان کے علاقہ نیشا پور میں امام مسلم پیدا ہوئے سن 202 ہجری کے اندر، اور وفات 261 ہجری کے اندر، 55 سال کی عمر کے اندر امام مسلم وفات پا گئے۔ 34 کتابیں آپ نے لکھی، 34 کتابوں میں جو سب سے زیادہ شہر آفاق کتاب تھی امام مسلم کی رحمہ اللہ کی وہ صحیح مسلم شریف ہے۔ کتاب کا مکمل نام المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسلم نے یہ تالیف کی، اور اس کے اندر 3 لاکھ احادیث امام صاحب کو تو زبانی یاد تھی، حفظ تھی۔ ان 3 لاکھ احادیث میں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث آپ نے مسلم شریف کے اندر درج فرمائی ہیں، ان کے اندر جو ہمارا درسی نسخہ ہے اس کے اندر 7557، اور جو مکتبہ بشرا والا جو ہے وہ چھاپا ہے اس کے اندر 7544 یا 63 احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم شریف کے اندر ابواب قائم نہیں کیے، بس اس طرح حدیث ترتیب سے بیان کرتے گئے۔
لیکن آپ نے حدیثیں بیان کرتے ہوئے یہ ضرور لحاظ رکھا ہے، ایک مسئلے کی حدیثیں بیان کی پھر اگلا مسئلہ شروع کیا، تو پڑھنے والے کے ذہن میں ایٹومیٹک یہ بات آتی ہے کہ یہاں یہ باب قائم ہونا چاہیے۔ تو امام نووی جب بعد میں آئے تو انہوں نے جب یہ مسلم شریف کے اندر حاشیہ لگایا تو امام مسلم کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ابواب بھی انہوں نے قائم کیے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے مسلم شریف کے اندر بڑا اہتمام کیا ہے، 3 لاکھ حدیثیں تو مجھے یاد تھی، یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے علم کی اپنی تحقیق کے مطابق میں نے حدیثیں درج کر دی، نہیں، میں نے حدیثیں جو یاد تھی مجھے، میں نے وہ ساری حدیثیں، ان میں سے میں نے وہ احادیث لکھی ہیں، وہ احادیث میں نے درج کی ہیں جو اس وقت کے بڑے علماء کا جن روایات کے اوپر اجماع تھا۔ کن لوگوں کا اجماع تھا؟ علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت علامہ بلقینی امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اسناد بخاری کے حالات لکھ رہے ہیں، علامہ بلقینی سے آپ نے کچھ پڑھا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس وقت یعنی سن 2 ہجری کے اندر جو اس دور کے سب سے بڑے شیوخ اور محدثین تھے وہ 4 لوگ تھے، ان میں سے امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام عثمان بن ابی شیبہ، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر سعید بن منصور خراسانی رحمۃ اللہ رحمہم، یہ 4 اس دور کے محدث تھے۔ ان 4 لوگوں کا جس حدیث کے اوپر اجماع تھا لوگوں میں نے مسلم کے اندر وہ بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے محنت شاقہ کے ساتھ کتاب لکھی، 15 سال کا عرصہ مجھے لگا مسلم شریف لکھنے کے اوپر۔ میں نے لکھنے کے بعد یہ حدیث کی یہ مجموعہ جو میں نے مسودہ تیار کیا، پھر میں نے اکٹھا کرنے کے بعد یہ پھر اس وقت کے بہت بڑے محدث امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کے اوپر تھوڑی سی بھی کوئی کمی یا کوئی علت کا اظہار کیا تو میں نے وہ حدیث مسلم شریف سے نکال دی، یعنی اس وقت کے محدثین کا بڑے بڑے علماء کے جس حدیث کے اوپر اتفاق ہوتا وہ مسلم شریف کے اندر بیان کی گئی ہے۔ تو بڑے اہتمام انصراف کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ نے 15 سال کی محنت کر کے حدیث پاک کی کتاب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث جو ہے جمع کر کے امت کے سامنے پیش کر۔ پھر امام صاحب خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگوں نے حدیث لکھنی پڑھانی پڑھنے کا سلسلہ رکھنا ہے تو 200 سال تک وہ میری کتاب کے اوپر اعتماد کریں گے۔ یہ ان کا خوش فہمی میں ان کا اپنا انداز تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ 261 ہجری میں فوت ہو گئے۔ آج کون سی صدی چل رہی ہے؟ 14ویں صدی چل رہی ہے، 13-14 صدیاں گزر گئی ہیں، ابھی تک پوری دنیا کے شرق و غرب کے علماء کا اعتماد ہے تو اللہ کے قرآن پر، اس کے بعد اعتماد ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اوپر۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کی اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی۔ اور آخری جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، یہ 2 روایتیں آخر کے اندر امام صاحب رحمہ اللہ نے آغاز کتاب صحیح مسلم کا کتاب الایمان سے کیا، اختتام اس کا امام صاحب رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر کے اوپر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے کیا آغاز ایمان سے اختتام تفسیر سے اس لیے کیا کہ لوگوں ایمان ہوگا تو آپ کے عمل قبول ہوں گے۔ ایمان کے بغیر آپ جتنی کتابیں لکھتے جائیں، جتنی چیزیں لکھتے جائیں، عمل کرتے ہیں، جب تک ایمان نہیں ہوگا تو آپ کو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان ہوگا تو آپ کو قرآن سمجھ آئے گی، تفسیر سمجھ آئے گی۔ اور پھر تیسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کہ لوگوں یہ جان لو کہ تفسیر کی ساری آیات میں نے اس کے اندر بیان نہیں کی، بلکہ جہاں جہاں پوری مسلم شریف کے اندر تفسیر کی آیات آتی رہی میں وہ ساری بیان کرتا رہا۔ کتاب التفسیر کے اندر ساری میں نے روایات بیان نہیں کر دی، بلکہ کتاب التفسیر کے اندر چند آیات بیان کی، جو آیات قرآن کی جس جس کتاب کے ساتھ تعلق رکھتی تھی امام صاحب نے اس آیت کو وہاں بیان کر دی ہے۔ اب کتاب التفسیر کے اندر چند آیات بیان کی ہیں، اور آخر کے اندر پھر امام صاحب 2 روایات لائے ہیں، 2 سندیں لائے ہیں۔
پہلی سند ہے حدثنا عمرو بن زرارہ حدثنا حشیم عن ابی ہاشم. پہلی سند ہے، اس کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں امام عمر بن زرارہ، وہ بیان کرتے ہیں حشیم سے اور وہ بیان کرتے ہیں ہاشم سے. اور ان علماء کی اور ان امام مسلم رحمہ اللہ کے شیوخ کی جو ہے تھوڑی تھوڑی تفصیل بھی دیکھتے جائیں. سب سے پہلے جو آپ کے استاد ہیں امام عمر بن زرارہ رحمۃ اللہ علیہ، مکمل ان کا نام ابو محمد عمر بن زرارہ ہے الکلابی. نیشا پور کے اندر یہ رہتے تھے. نیشا پور یہ جو خراسان ایران کا علاقہ، یہاں کے امام صاحب کے پہلے استاد ہیں جو 238 ہجری کے اندر وفات پا گئے. اس کے بعد اگلے استاد ہیں حدثنا حشیم، یہ عمر بن زرارہ کے استاد ہیں. ان کا مکمل نام حشیم ابن البشر الواسطی، یہ 183 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئے. اور اس کے بعد آگے کا راوی ہیں ابو ہاشم. دونوں سندوں کے اندر آپ دیکھ لیں، اوپر والی سند ان ابی ہاشم ہے اور نیچے والی سند دیکھیں اس کے اندر بھی ان ابی ہاشم ہے. مرکزی راوی دونوں، اوپر والی سند کے اندر بھی ابو ہاشم ہے، نیچے والی روایت کے اندر بھی راوی ہاشم ہے. اوپر والی سند کے اندر دیکھیں ہاشم ان ابی مجلس، اور نیچے والی کے اندر دیکھیں ہاشم یہ بیان کرتے ان ابی مجلس. تو مرکزی جو راوی ہے وہ ابو ہاشم ہے. ان کا مکمل نام یحییٰ بن دینار الواسطی ہے. یہ تابعی ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا اور 145 کی ہجری کے اندر یہ وفات پا گئے. اس کے بعد آگے راوی ہے ابو ہاشم کے بعد امام ابو مجلس رحمۃ اللہ علیہ. ان کا مکمل نام لاحق بن حمید ہے. ابو مجلس ان کی کنیت ہے، نام ان کا لاحق بن حمید ہے السدوسی. تو یہ ابو مجلس بیان کرتے ہیں قیس بن عباد سے، یہ بھی تابعی ہیں اور 3 تابعی سند کے اندر جمع ہو گئے ہیں. 3 تابعی سند کے اندر تینوں جمع ہو گئے ہیں. تو ابو ہاشم، ابو مجلس اور قیس بن عباد، یہ 3 راوی ہیں. اور جو قیس بن عباد ہیں یہ مخضرمین صحابہ کے اندر شامل ہیں جنہوں نے جور جہالت کا زمانہ بھی پایا ہو، اسلام کا زمانہ بھی پایا ہو اور اسلام کے اوپر ان کی وفات ہوئی ہو. تو مخضرمین آپ جانتے اس کو کہتے ہیں. تو قیس بن عباد یہ مخضرمین میں سے ہیں. اور بعض صحابہ میں بعض لوگوں نے محدثین ان کو صحابہ کے اندر بھی شامل کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے راوی بیان کرتے ہیں قیس سے، پھر قیس بیان کرتے ہیں کہ سمعت ابا ذر، یہ صحابی رسول ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. تو یہ روایت ثلاثیات میں سے، یعنی وہ راوی، وہ سند جس کے 3 راوی ہوں. بخاری کے اندر بھی ایسے راوی ہے، ایسی روایات ہیں ثلاثیات. امام مسلم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 بندوں کا واسطہ، درمیان میں 3 بندے. ایسی روایات کو ثلاثیات کہتے ہیں کہ جیسے محدث کے درمیان اور پیارے پیغمبر کے درمیان جو نیچے درمیان میں کڑی واسطے ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. تو یہ روایت بھی ثلاثیات میں سے ہے. اس کے اندر یہ 3 اکٹھے تابعی آ گئے ہیں. امام مسلم کی یہ بیان کردہ روایت ہے جو اس کے اندر مکمل آپ دیکھیں تو 6 راوی ہیں. سب سے پہلے استاد ہیں عمر بن زرارہ، دوسرے ہیں حشیم، تیسرے ہیں ابو ہاشم، چوتھے ہیں ابو مجلس اور 5ویں ہیں قیس بن عباد، اور پھر 5ویں راوی ہیں صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مکمل یہ کتنے راوی ہو گئے؟ پہلی سند کے اندر دیکھیں 6 راوی ہو گئے اور آخری راوی حضرت ابو ذر، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ صحابی رسول جو حضرت ابو ذر، ان کا نام ہے جندب بن جنادہ. ان کا نام کیا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جندب بن جنادہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 32 ہجری کے اندر فوت ہوئے تھے حضرت ابو ذر غفاری ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. یہ مدینہ میں رہتے تھے لیکن عمر کے آخری حصے کے اندر مدینہ شریف سے باہر چلے گئے. تو مدینہ سے تھوڑی سی دور جگہ کے اوپر ایک ربضہ نامی جگہ تھی. ربضہ نامی جگہ کے اوپر آپ نے وہاں اپنا مکان کے سیٹ اپ بنایا تھا.
تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کا جنازہ پڑھایا. تو ہازانی خصمان اختصموا فی ربہم، تو فرمایا کہ یہ دو گروہ ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، جو رب کے بارے میں. مسلمان جو تھے وہ اپنے رب، ربنا رب السماوات والارض، اپنے رب کے لیے آئے تھے. جنگ بدر کا یہاں منظر ہے. اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر. اسلام کا پہلا معرکہ تھا سن 2 ہجری کے اندر. ادھر سے نبی پاک کے صحابہ اور آپ کا لشکر کھڑا ہے، اور دوسری طرف سامنے کافر ہے. اور آپ نے سورہ محمد کے اندر اگر آپ نے ترجمہ پڑھا ہے تو اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ کو بتایا تھا صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر کافر کہہ رہے تھے کہ لنا العزا ولا عزاکم، اے مسلمانوں ہمارا مددگار عزا بت ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ تم بھی نعرہ لگاؤ کہ اللہ مولانا ولا مولاکم. صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر ہے، اے مسلمانوں نعرہ لگاؤ، کہو کافروں کو اللہ ہمارا مددگار ہے، کافروں تمہارا کوئی مددگار نہیں. اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور اس میں جھگڑا کس کے بارے میں ہے؟ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے خدا، ہمارے یہ بت ہیں جو گارے سے، چونے سے، ان مٹیوں سے بنا کر ایک گنبد بنا کے ان کو خدا مانتے تھے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں فرمایا اے جیل کے ساتھیوں، ایک رب بہتر ہے یا زیادہ رب بہتر ہیں؟ متفرق ام اللہ الواحد القہار، متفرق خدا بہتر ہے یا ایک قہار بہتر ہے؟ جن کو تم نے خدا بنایا ہے یہ صرف نام ہے بس. عزا تم نے بت، ایک تم نے ڈھیری کا نام رکھ لیا عزا. تم نے منات ایک دیوی تم نے جو بنا لی ہے، بس تم نے ایک گنبد بنا لیا، اس طرح پلر بنا لیا، اس کے اوپر نام رکھ دیا ہے. ظالموں تم صرف ناموں کی بت پوجا کر رہے ہو، باقی حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نام ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال جنگ لگی. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا. حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، حضرت عوف کو، حضرت معاوض، یہ معاذ اور معاوض افرا کے 2 بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا کے اندر سن 8 ہجری میں شہید ہوئے تھے. اس جنگ میں آپ غازی بنے تھے، آپ کو شہادت نہیں حاصل ہوئی تھی. اب یہ 3 انصاری صحابہ گئے تو آگے کافروں کی طرف سے 3 لوگ آئے ہوئے تھے، عتبہ، شیبہ، ولید. انہوں نے کہا اے انصاریوں ہمارا مقابلہ تم سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو اپنے خاندان کے لوگوں سے ہے، ہم اپنے خاندان کے لوگوں سے لڑنے آئے ہیں، تم سے نہیں لڑتے ہم، جاؤ واپس چلے جاؤ. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام 3 صحابہ کو آپ نے بھیجا. تو پھر مقابلہ ہوا. عتبہ، شیبہ، ولید جو چند منٹوں سیکنڈوں میں واصل جہنم کر دیا صحابہ نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 2 ہجری میں جنگ لڑی، پھر 40 ہجری کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، 19 سے 20 رمضان کے اندر. اور حضرت حمزہ اگلی جنگ کے اندر جو سن 3 ہجری کے اندر احد کی جنگ کے اندر شہید ہو گئے. اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ جو تیسرے صحابی آپ نے بھیجے تھے، وہ بھی راستے میں جاتے وہ شہید ہو گئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر صحابہ کو عظیم فتح سے سرفراز فرمایا. اور اسی طرح دوسری سند دیکھ لیں. دوسری سند جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ. دوسری سند یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے دوسری سند میں پہلے استاد ہیں امام ابو بکر بن ابی شیبہ. اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ جو آپ کی لائبریری میں کتاب پڑھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے مصنف بھی ہیں. امام مسلم کے استاد ہے اس دوسرے سند کے اندر، پہلے استاد. تو یہ 235 ہجری کے اندر وفات پائی. اور دوسرے استاد ہیں حدثنا وقی، یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے دوسرے استاد ہیں، اور یہ کوفی ہیں. 118 ہجری کے اندر یہ وفات انہوں نے پائی. اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ یہی روایت امام مسلم کے اور استاد ہیں جن کا نام حدثنا محمد بن المثنى. یہ درمیان میں جو ہا آتی ہے
یہ ہا کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ پیچھے ایک سند ختم ہو گئی، آگے دوسری سند ہے. تو امام مسلم کے پیچھے 2 استاد ہیں، آگے یہ تیسرے استاد ہیں حدثنا محمد بن المثنى، یہ 252 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اور یہ بیان کرتے ہیں مثنى رحمہ اللہ حدثنا عبد الرحمن المہدی سے، یہ 198 ہجری کے اندر 58 میں فوت ہوئے. آگے امام مسلم فرماتے ہیں کہ جمیعا عن سفیان، یہ دونوں ہا کے بعد جو 2 استاد آئے ہیں محمد بن المثنى اور عبد الرحمن مہدی، یہ دونوں جمیعا عن سفیان، یہ دونوں استاد کس سے بیان کرتے ہیں؟ امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے دونوں بیان کرتے ہیں. تو مرکزی راوی جو ہے دونوں سندوں کے اندر دیکھ لیں، ابو ہاشم راوی ہے، مرکزی راوی امام ابو ہاشم ہے. اب امام ابو ہاشم پچھلی سند کے اندر اور اس سند کے اندر مرکزی راوی وہ تھا. اب وہ سارے پیچھے امام ابو ہاشم سے بیان کرنے والے ابو زرارہ تھے، اس سند کے اندر امام صاحب ایک تابعی لائے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مسلم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ مسلم شریف کی حاشی کے اندر دیکھ لیں، قال دارقطنی فاضطرب الحدیث، امام مسلم یہ دارقطنی اعتراض کرتے ہیں امام مسلم پر کہ لوگوں یہ حدیث کی جو ہے آخر یہ مضطرب ہے. امام مسلم امام دارقطنی کی اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے امام سفیان ثوری سے بھی لائے ہیں. کہتے ہیں کہ امام ابو ہاشم سے بیان کرنے والے صرف اکیلے حشیم نہیں ہیں، امام ابو ہاشم سے بیان کرنے والے حشیم بھی ہیں، ساتھ سفیان ثوری بھی بیان کرنے والے ہیں. متابعات اور شہد بیان کر دیا کہ اکیلا بندہ بیان کرنے والا نہیں ہے امام ابو ہاشم سے، ہاشم رحمہ اللہ سے بیان کرنے والے حشیم بھی ہیں، اور ایک تابعی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. تو امام صاحب یہ 2 روایات بیان کر کے امام دارقطنی کا جو اعتراض تھا کہ یہ روایت جو آخری حدیث یہ مضطرب ہے، ضعیف روایت ہے، یہ مضطرب ہے، امام دارقطنی کے اس اعتراض کو امام مسلم رحمہ اللہ نے ختم کیا ہے کہ لوگوں متابعات کے طور پر میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سند بھی بیان کر دی، تو اس لیے یہ دونوں سنتیں صحیح درجے کی ہیں، ان کے اندر کوئی ضعف نہیں ہے. اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کا جو اعتراض ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قبول نہیں کیا جائے گا، یہ اعتراض ان کا ٹھیک نہیں ہے. میں نے جو دونوں حدیثیں بیان کی ہیں صحیح درجے کی حدیثیں ہیں، تو مطابق کے طور پر یہ آخری سند بھی لائے. تو اس لیے اللہ کا قرآن یہ سورہ حج ہے، حج کی آیت نمبر 19 ہے، اس کے اوپر امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا اختتام کیا، اور پھر کہنا یہ چاہتے ہیں لوگوں یاد رکھیں اسلام اور کفار کی ہمیشہ جنگ رہی ہے، اسلام اور کفار کی ہمیشہ جنگ رہے گی. کافر ہمیشہ نبیوں کے دشمن رہے ہیں، کافروں نے ہمیشہ نبیوں کو مارا، شہید کیا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی. یہ اسلام اور کفار کی جو جنگ ہے یہ تا قیامت رہے گی، یہ جہاد جاری رہے گا. تو یہ بھی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ کو ماننے والے اور بتوں کو ماننے والے کبھی ایک چھت کے نیچے وہ جمع نہیں ہو سکتے. کافر اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کو مانیں گے. اللہ کریم نے فوراً قل یا ایھا الکافرون نازل کر دی، اے پیغمبر ان کو کہہ دیں جن کو تم پکارتے ہو ہم ان کو نہیں پکارتے، اور جن کو ہم پکارتے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی، اے کافر تم اس اکیلے خدا کی عبادت نہیں کر سکتے. تو اس لیے ایک چھت کے نیچے کبھی مسلمان اور کافر جمع نہیں ہو سکتے. کافروں کے نظریات اور ان کے عقائد علیحدہ ہیں، مسلمانوں کے عقائد و نظریات علیحدہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ کتاب جو ہم نے پڑھی ہے اور آپ نے پڑھائی ہم سب نے، اللہ اس کے اندر جو کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ کو اس کو دور فرمائے، اللہ اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. جو نیکی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کے ہم سب کی، ہمارے جو فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نجات کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے. مولانا ماوی حسن صاحب نے، مولانا ثناء الرحمان رانا محمد کیا نام ہے ان کا، نعمان صاحب نے، مولانا لقمان صاحب، مولانا مدثر صاحب، انہوں نے حدیث پاک کی اس کتاب کی تحصیل اور تکمیل کی ہے ادارہ مرکز اسلامیہ ذریعہ خان کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اور ہمارا پڑھانا، یہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، درگزر فرما کے حسنات کو قبول فرمائے.
اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول فرما کے اللہ ہماری شرح صدر فرمائے، تاکہ ہمیں دین کے مسائل اور قرآن کے جو باریک مسائل ہیں اللہ ہماری فہم کے وہ قریب کر دے، تاکہ ہم زیادہ پڑھتے پڑھاتے جائیں اور اسی کے اوپر پڑھتے پڑھاتے ہوئے اختتام ہو جائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کا جو پس منظر ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر پہلی جلد کے اندر وہ بیان کیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ ایک مجلس کے اندر گئے، مجلس مذاکرہ ہوئی، فذکر لہ حدیث لم یعرف، امام مسلم سے بندے نے حدیث پوچھی تو امام مسلم رحمہ اللہ کو لم یعرف حدیث یاد نہیں تھی۔ فانصرف الی منزلہ، آپ گھر کے اندر تشریف لائے، واوقد السراج، آپ نے چراغ کو جلایا، اندھیرا ہوتا تھا، لائٹیں تو نہیں ہوتی تھی، چراغ جلایا، اور وقال لمن فی الدار، اور گھر میں جو لوگ تھے ان سے کہا لا يدخل احد منکم هذا البیت، میرے کمرے میں کوئی بندہ نہ آئے، میں حدیث تلاش کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں، میرے کمرے میں کوئی بندہ نہ آئے۔ امام مسلم نے شروع کے اندر یہ بیان کیا ہے، یہ ترجمہ امام مسلم کے اندر، یہ مکتب بشرا والی جو کتاب ہے اس کے صفحہ 6 کے اوپر تو فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ کو گھر والوں نے کہا کہ حضرت ایک تحفہ دیا گیا ہے، سلع فیہ تمر، ایک ٹوکرا کھجور کا دیا گیا ہے، اگر آپ کہیں تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو امام مسلم نے کہا کہ قدموہا الیہ، اس کو پیش کیا گیا، یطلب الحدیث ویاخذ تمرۃ، ادھر سے حدیث تلاش کرتے جاتے، ایک ایک کھجور ٹوکرے سے اٹھا کے کھاتے جاتے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح کھاتے رہے تو وقد فنى التمر وجد الحدیث، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، حدیث پاک بھی امام مسلم رحمہ اللہ کو مل گئی۔ تو اس وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ شدید جو ہے وہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ میٹھا کھا لیا تھا، اور ساری رات جو جتنا بھی وقت تھا یعنی حدیث تلاش کرتے رہے، ادھر سے کھاتے رہے، احساس بھی نہ ہوا، تو اس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے۔ اور پھر سن 261 ہجری کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ 34 کتابیں لکھ کر بہت بڑا ذخیرہ امت کو دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ کا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، تحفۃ المنعم ایک مسلم شریف کی شرح ہے، تحفۃ اس کے مصنف نے امام بخاری کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ کہا کہ امام بخاری نے بعض الناس جو کہا ہے وہ احناف مراد لیے ہیں، یعنی احناف سے امام بخاری نے تھوڑی سی دشمنی رکھی ہے۔ اور پھر دیکھو اللہ کا کرنا ہوا کہ امام مسلم ایک حدیث بھی استاد کی مسلم کے اندر نہیں لائے، ایک حدیث بھی مسلم رحمہ اللہ اپنے استاد بخاری کی مسلم کے اندر نہیں لائے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ امام مسلم کی حدیث قبول کرنے کی شرائط علیحدہ ہے، امام بخاری کی حدیث قبول کرنے کی شرائط علیحدہ ہے۔ جب دونوں بندوں کی شرائط علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ اپنے اپنے شرائط کے مطابق اپنی کتابوں میں حدیثیں درج کریں گے۔ اور پھر آپ یہ میرے سامنے جو کتاب پڑھی ہے مسلم شریف کا مقدمہ ہے، آپ اس کے صفحہ مکتب بشرا والی کے 5 نمبر صفحے کے اوپر دیکھیں امام مسلم رحمہ اللہ کس قدر امام بخاری سے پیار کرتے تھے۔ احمد بن حمدون الکسار فرماتے ہیں کہ میں نے امام مسلم رحمہ اللہ کو دیکھا، جاء البخاری، امام بخاری کے پاس، قبل بین عینیہ، آپ نے اپنے امام بخاری کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، اور پھر فرمایا کہ استاد جی اپنے پاؤں آگے کریں۔ میں کیا کروں؟ اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین، اے استادوں کے استاد اپنا پاؤں آگے کریں، میں آپ کے پاؤں کا بوسہ دیتا ہوں۔ اور پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ لا یبغضک الا حاسد، آپ سے صرف وہ بندہ بغض رکھ سکتا ہے جو حاسد ہوتا ہے۔ اتنا پیار کرنے والا امام مسلم رحمہ اللہ، ایک شاگرد اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے کیسے نفرت کر سکتا ہے؟ امام مسلم جہاں امام بخاری کا ذکر ہوتا ہے وہاں امام مسلم رحمہ اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے بڑے بڑے محدثین نے امام مسلم رحمہ اللہ کی تعریف بیان کی ہے۔ امام ابن بشار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حفاظ الدنیا اربعۃ، لوگوں دنیا کے اندر 4 حافظ پیدا ہوئے ہیں، ایک امام ابو زرع، اور دوسرے امام عبداللہ دارمی، اور امام محمد بن اسماعیل البخاری، اور امام مسلم رحمہ اللہ۔ یہ دنیا میں 4 حافظ الحدیث پیدا ہوئے ہیں، ان سے بڑا کوئی حافظ الحدیث پیدا نہیں ہوا۔ یہ ان کے اپنے دور کی بات ہے، ان سے صحابہ بھی بڑے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ بہرحال امام اخرب ایک امام فرماتے ہیں
کہ انما اخرج نیشاپور ثلاثت رجال، نیشاپور سے 3 کمال کے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا محمد بن یحییٰ الزہلی، امام مسلم بن حجاج اور ابراہیم بن ابی راغب۔ اور امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم کی تعریف یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان من کبار العلماء و اوعیۃ العلم، بڑے علماء میں سے امام مسلم کا نام بھی ہے۔ اوعیہ کا معنی ہوتا ہے کہ حدیثوں کو یاد کرنے والے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے امام تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، جو پڑھا پڑھایا اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، ہم سب کی نجات کے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔